اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ 200 آیات اور 20 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں، اس سورہ مبارکہ کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے زیادہ تر جو خطاب رکھا وہ یہودیوں کے متعلق رکھا۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب جو ہوگا یہ عیسائیت سے متعلق ہوگا۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کی اولاد، تو اس سورہ مبارکہ میں چونکہ عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کا نام وہ بقرہ کا لفظ جو سورت کے اندر آیا اس کی مناسبت سے تھا۔ عمران کون ہیں؟ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل میں 2 عمران گزرے ہیں۔ ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور ایک عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا، اور یہ دونوں ہی پیغمبر نہیں تھے۔ البتہ جو مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور یہاں پر جس عمران کا تذکرہ ہے وہ یہی سیدہ مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ چونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، سیدہ مریم علیہ السلام کے حالات، تو وہاں پہ بھی جو عمران کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہی سیدہ مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا جو نزول کا زمانہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، اور سن 9 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، وہاں کے 60 عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس وفد کا جو آنے کا مقصد تھا وہ اگر ہم کتب کا مطالعہ کریں، تاریخ کا، سیرت کا، تفسیر کا، تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کے حضور علیہ السلام کے پاس آنے کے 2 بڑے بڑے مقصد تھے۔ ایک ان کا سیاسی مقصد تھا، اور ایک مقصد ان کا عیسائیت کی تبلیغ کرنا تھی۔ اب یہ جو 60 افراد پر مشتمل وفد تھا، اس میں سے 14 بڑے سرکردہ ان کے لوگ تھے، اور 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ جو سیاسی مقصد تھا اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ فتح مکہ کے بعد چونکہ عرب میں مسلمانوں کا ایک تسلط قائم ہو چکا تھا، اور مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ہی ایک چھوٹی سی ریاست، ایک چھوٹی سی سلطنت کا قیام ہو چکا ہوا تھا، تو مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبیلے، یہ انتہائی متعصب اور سازشی ذہنیت کے مالک تھے۔ انہی سازشوں کی بدولت بنو نذیر اور بنو جو قینقاع تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ تم اپنی سزا خود ہی متعین کر لو۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ جی ہم ان کو اپنا حکم بناتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو مرد ہیں وہ 400 یا 600 کی تعداد تھی، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ جو عیسائی تھے یہ یہودیوں کے اس پستی کی وجہ سے اور اس ذلت کی وجہ سے مسلمانوں سے بہت زیادہ خائف تھے۔ تو ایک تو ان کے آنے کا یہ سیاسی مقصد تھا کہ ہم جائیں مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے کسی نہ کسی طریقے سے بھی صلح کا پیغام ان کو دیں اور ان کے ساتھ ایک تعلق اپنا قائم کر لیا جائے۔ اور دوسرا ان کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عیسائیوں کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ 3 خدا ہیں اور تینوں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے عقائد ہیں عیسائیوں کے اندر۔ تو یہ جب نجران کا وفد مدینہ منورہ آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا اور انہوں نے وہاں پر آ کر نماز پڑھنا چاہی۔ اب ان کی شرارت یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں ہے، یعنی مسجد نبوی میں ہے، اور انہوں نے جب وہاں پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پڑھنے دو ان کو نماز۔ انہوں نے اپنے جو ان کی شریعت کے مطابق جس طرح نماز تھی انہوں نے وہ نماز کی ادائیگی کی۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ بھئی اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم کیوں اسلام قبول کریں، ہمیں آپ کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خدا کو تو مانتے ہو لیکن خدا کے ساتھ خدا کا بیٹا بھی مانتے ہو، خنزیر کو تم حلال سمجھتے ہو، خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس بنیاد پر تم مسلمان نہیں ہو۔ اب انہوں نے جب یہ ان کا جو عقیدہ تھا جس بنیاد پر یہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے 4 سوال رکھے کہ ان 4 سوالوں کے جواب مجھے چاہیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ خود خدا ہیں، کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ازلی اور ابدی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ یہ اس کے جواب کو اس بات میں ثابت نہیں کر سکے۔ ظاہری بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹے ذرے اور بڑے سے بڑے پہاڑ کا علم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے؟ جو حالات اس وقت موجود ہیں اور جو حالات گزر چکے ہیں یا جو آنے والے حالات ہیں کیا ان سب کا علم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے؟ یہ اس کا بھی کوئی جواب تسلی بخش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دے سکے۔ تیسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی انداز میں نہیں ہوئی جس طرح اور بچوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ کیا ماں کے پیٹ سے یہ پیدا نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ان کی پیدائش بھی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح عام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور چوتھا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قادر مطلق ہیں، کیا انہیں ہر چیز کے اوپر اختیار ہے، کیا وہ جو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے اندر یہ والی کوالٹی بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو ان کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تم جس کو خدا مان رہے ہو وہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ اپنے بشری تقاضے بھی دیگر جو ہیں پورے کرتے ہیں، ان کو حوائج بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، تو جو کوئی ایسی چیز جو کہ خود محتاج ہو اور ضرورت مند ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان 4 سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو یہ وہاں پر خاموش ہو گئے۔ اس سورہ آل عمران کی جو ابتدائی
83 آیات 83 آیات، یہ انہی کا جو عقیدہ تھا انہی عقائد کے تردید میں، اور وہ جس مقصد سے بحث و مباحثہ کرنے آئے تھے اس کی تردید میں ابتدائی 83 آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کے اندر اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کئی مضامین اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن بنیادی جو اس کا پس منظر جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا۔ اب آ جاتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں اس قسم کے، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کے معنی اور مفاہیم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، جیسا کہ ہم انشاءاللہ کل کی نشست میں اس مضمون کو بھی پڑھیں گے۔ تو تذکرہ کس بات سے ہو رہا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے آغاز کس الفاظ سے ہو رہا ہے؟ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے کوئی ایک خدا ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور پھر اس کائنات کے نظام کو سنبھال بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں؟ سورہ بقرہ کے آخر میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ وہاں پہ اجمال آ گیا، یہاں پہ اب تفصیل آ رہی ہے۔ تو پہلی چیز تو ان کے اس عقیدے کو توڑ کے رکھ دیا کہ بھائی خدا وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہوتا ہے، جو قیوم بھی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو یہ خصوصیات موجود نہیں ہیں، نہ وہ حی ہیں اور نہ وہ قیوم ہیں، نہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ہی وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ جیسا کہ حضور نے اپنا سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ قادر مطلق بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ کیا وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے؟ انہوں نے کہا جی ایسا بھی نہیں ہے، پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے اور اب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور بعد میں اس کے بعد ان کو پھر وفات دے دی جائے گی۔ ان لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ اب وہ اس بات سے کیسے تردید انکاری کر سکتے ہیں؟ اب حضور نے پوچھا کہ کیا وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو اس بات کا وہ کیا جواب دیتے؟ اگر وہ یہ جواب دیتے کہ جی ہاں واقعی وہ ہمیشہ رہیں گے، تو پھر ان پر یہ سوال بنتا تھا کہ تم خود تو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، تو یا تو اپنا عقیدہ چھوڑ دو یا بدل دو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو پہلی آیت میں ان کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی۔ دوسری آیت نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ جو آپ سے پہلی قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو خطاب فرما رہے ہیں، اور سنانا ان کو مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، اسی طرح ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم پر کتاب نازل کی ہے۔ ان کا بنیادی جھگڑا ہی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بنیادی جھگڑا ہی یہی ہے کہ جب تم موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی ماننے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر تورات کا ذکر آیا، یہاں پر انجیل کا ذکر آیا۔ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور یہودیوں کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے نجات دی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس کوئی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، کوئی لا ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو وہ قانون اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں ان کو عطا فرما دیا تھا، اور تورات کا معنی بھی بک آف لا ہے، قانون کی کتاب۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوا، جب ان کو نبی بنایا گیا، تو نبوت ملنے کے 3 سال تک یہ اس دنیا کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک کتاب عطا فرمائی جس کا نام تھا انجیل، اور انجیل کا معنی ہے خوشخبری دینے والی۔ تو اس کتاب کے اندر خوشخبری تھی نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی۔ تو ان کے پاس یہ کتابیں موجود تھیں، اور ان کا ایمان بھی اپنی اپنی کتابوں پر تھا، لیکن افسوس کہ یہ اپنی اپنی کتابوں کو اپنی اصلی شکل پر قائم نہیں رکھ سکے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح یہودی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر بھی اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، مجھ پر بھی فرقان نازل ہو رہا ہے، تو اس کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر دوسری اور اہم ترین بات یاد رکھیے گا کہ جن کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے کہ جنہوں نے ان کو تبدیل کر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ ہمارے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ بالکل برحق تھا اور وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، لیکن بعد میں آنے والے لوگ ان کتابوں کو سنبھال نہیں سکے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے ان کتابوں کے اندر ترمیم کر دی، لوگوں سے رشوتیں لیتے تھے، دین کے مسائل بدل دیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے ان کی حرکتیں پڑھ کر آ چکے ہیں اور ابھی آگے بھی آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 3 کتابوں کا تذکرہ فرمایا، اور 3 کتابوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل فیصلہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اب جو اس قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا شمار اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اب ان اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل کافر ہیں، وہ کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور لہم عذاب شدید، آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر وہی بات جو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی جس طرح عام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بھی یہاں پر بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں اللہ چاہتا ہے جیسی چاہے شکلیں بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹا بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹی بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو گورا بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو کالا بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو گندمی مائل بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سارے کے سارے کام کرنے والے اللہ کے ہیں۔ تو ان سے کیا سوال کیا گیا تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں، نہ کوئی اللہ کا ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور پیغمبر کر سکتا ہے، جو کام اللہ کے کرنے کے کام ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، 60 عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کچھ بحث و مباحثے کیے، کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوا، اس کے جواب میں ابتدائی 83 آیات نازل ہوئیں۔ باقی انہوں نے جب 35 بدلا، ان 4 سوالوں کے جواب نہیں یہ لوگ دے سکے، تو انہوں نے پھر ایک نیا رخ گفتگو کا اختیار کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے، تو ترجمہ بھی کل کی آیات کو ملا کر انشاءاللہ پھر ہم اکٹھا ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔